زمانے سارے اللہ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام زمانوں کا خالق و مالک ہے۔ تمام سال، تمام مہینے، ہفتے، دن سب کا خالق و مالک رب ذوالجلال ہے۔ اسلامی سن کا دوسرا مہینہ صفر المظفر، جس کے بارے میں بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں لوگوں کے ذہن میں، ان کے خیالات میں یہ بات داخل ہے، کہا کرتے ہیں کہ کوئی نیا کام اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ اس مہینے میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو شادی صفر کے مہینے میں کی جائے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ صفر اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں خدا نخواستہ نقصانات کا اندیشہ ہے، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نیا کاروبار اس مہینے میں نہیں شروع کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں شروع کیا ہوا کاروبار جو ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہ سراسر لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، لوگوں کے اپنے ذہنوں کی اختراع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ خرافات لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ صفر کے مہینہ کو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو نحوست کا مہینہ قرار دیا کرتے تھے۔ اس کی تو چلے ایک وجہ تھی کہ زیادہ تر جنگیں اس مہینہ میں، صفر کے مہینہ میں ہوا کرتی تھیں، اور لوگ گھر بار چھوڑ کے تو جنگوں کے لیے میدان جنگ میں چلے جایا کرتے تھے۔ زیادہ تر اس مہینہ میں لوگوں کے گھر خالی ہوتے تھے، اور پھر ظاہری سی بات ہے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو پھر کئی اموات بھی ہوا کرتی تھیں۔ اس اعتبار سے، اس وجہ سے لوگ اس مہینہ کو نحوست کا مہینہ قرار دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے پیارے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، یعنی یہ سفر کا مہینہ کچھ نہیں ہے، اس سفر کے مہینہ میں نحوست وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گویا سبق دے دیا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی سوچیں جو تھیں وہ آج کل کے دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے ہوئے ہمیں ان خرافات کو اور ان سوچوں کو بدلنا ہوگا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے، اور ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے کہ وہ اس مہینہ کو نحوست کا مہینہ قرار دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے
کسی بھی مہینہ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی نحوست جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نحوست اگر ہے تو انسان کے اپنے اعمال میں ہے، یعنی اگر وہ بدعمالیوں میں مصروف ہے تو وہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اس پر نحوست جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ مہینوں میں نحوست ہے، یہ سراسر لا علمی اور کم عقلی ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کو یہ سننے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہا کرتے ہیں زمانہ بہت برا آ گیا، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ مہینہ بہت برا جا رہا ہے۔ زمانے جب سب اللہ کے ہیں، تمام زمانوں کا، تمام سالوں کا، تمام مہینوں کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں کہا، نہ کسی مہینے کو منحوس بنایا ہے۔ اور پھر ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ مثال کے طور پہ صبح کو فجر کی نماز کے لیے ایک شخص اٹھتا ہے، تیاری کر کے مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور اسی دن کی فجر ایک اور شخص جو صبح اٹھتا نہیں ہے، دن چڑھے تک سویا رہتا ہے، سورج نکل آتا ہے وہ سویا ہوا ہے۔ اب جس نے نماز ادا کر لی وہ دن وہی ہے، ایک ہی دن ہے، اس کے لیے بھی وہی دن ہے، اس کے لیے بھی وہی دن ہے۔ لیکن جس نے باقاعدہ نماز باجماعت ادا کی اس نے اپنے لیے برکتیں سمیٹ لی، اور جس نے نماز نہیں ادا کی گویا اس نے اپنے لیے نحوستیں جو ہیں وہ سمیٹ لی۔ پتہ چلا کہ کسی دن میں نحوست نہیں ہے، کسی مہینہ میں نحوست نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نحوست اگر ہے تو اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے جو نماز فجر باجماعت نماز کے ساتھ ادا کرے یا کسی وجہ سے جماعت سے رہ گیا، کم از کم نماز تو ادا کرے، یقینی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس وقت میں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا رزق جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ جب یہی بندہ جس نے باقاعدہ نماز ادا کی ہے وہ جب نکلے گا رزق کی تلاش میں، یقینی بات ہے رب ذوالجلال اس کے کام میں برکت فرمائے گا۔ اور جس نے نماز نہیں ادا کی، جب اس کے رزق میں دشواری ہوگی، اس کے کام میں دشواری ہوگی، کہے گا کہ آج کا دن ہی بڑا منحوس ہے، کہے گا کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ جو اشیاء ہیں ان پر یہ بندہ جو ہے وہ تہمت لگاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھ پر تہمت لگاتا ہے، اور وہ تہمت کیسے ہے؟
فرمایا کہ سارے دن میں نے تخلیق کیے ہیں، سارے مہینہ میں نے تخلیق کیے ہیں، لیکن یہ ابن آدم ہے کہ میرے ہی تیار کردہ، میرے ہی بنائے ہوئے ایام اور دن جو ہیں ان پر تہمت لگاتا ہے۔ جب میری ہی تخلیق کردہ چیزوں پر تہمت لگاتا ہے، گویا کہ وہ مجھ پر تہمت لگاتا ہے۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہمارا ایمان ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کلمے یاد کروائے جاتے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کروائی جاتی ہے، اور نکاح کے موقع پر ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں ایمان مفصل میں پڑھا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں ایمان مفصل میں یہ والا جملہ جو ہے، یعنی اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ اگر اچھائی بھی آتی ہے تو وہ بھی خالق کائنات کی جانب سے، کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ بھی رب ذوالجلال کی جانب سے۔ یہ کہنا، لوگوں پر تہمت لگانا کہ یہ فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، فلاں بندے کی وجہ سے یہ کچھ ہو گیا، یہ دور جو چل رہا ہے یہ دور بڑا منحوس ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ ایمان کا ابتدائی سبق ہے۔ ہم جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق و مالک اللہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی پر ہمارا کامل اور مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور وہی تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی منحوس نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔